بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ فطرت کا یہ اصول، یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز رفتار زمانہ سے آگے بڑھتی ہے اور ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت درکار ہوتا ہے. سورج سے روشنی اور چمک حاصل کرنے کے لیے لال کو بھی ایک وقت درکار ہوتا ہے. گلاب کے پھول کو جھاڑ سے، پودے سے کھلنے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہوتا ہے. سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ دیا ہے، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. تو اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک میعاد مقرر کی ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے. اس کا بیان گزشتہ کی نشست میں ہم نے پڑھا. اسی تسلسل میں مولانا روم نے ایک بات کہی تھی کہ اس سے ملتا جلتا ایک نقطہ ہے، اس نقطے پر غور کرو. وہ بالکل روح کی طرح ہے. اس کا ایک ظاہر ہے جو کہ سمجھ میں آتا ہے انسان کو کہ انسان کے اندر روح موجود ہے، کیونکہ اسی لیے تو روح کے نکل جانے کے بعد انسان کا جسم کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک روح موجود ہے، اور وہ روح جب تک موجود ہے، جب تک انسان زندہ ہے، تب تک انسان کا جسم کام کرتا رہتا ہے. ایک بار روح نکل جائے تو پھر اب وہ سڑنے گلنے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو اولین فرصت میں جتنا جلدی ہو سکے دفن کر دیتے ہیں. حالانکہ روح نظر نہیں آتی، باریک ہے، اتنی باریک ہے کہ انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن تب بھی انسان مانتا ہے روح کی حقیقت کو. تو جیسے کہ روح ظاہر بھی ہے اور باریک بھی ہے، اسی طرح ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو مقام ہوتے ہیں، دو جگہ ہوتے ہیں. کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے. کسی کے لیے روح بہت ہی لطیف چیز کا نام ہے، کسی کے لیے تو روح کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ چونکہ نظر نہیں آتی لہٰذا اس کے وجود کا انکار کر دیتا ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے مختلف باتیں بیان فرمائی. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہونا، اس کا ذکر کرتے ہوئے دیکھیے آپ کس طرح سے بات کو بیان فرماتے ہیں. در مقام ہست ای ہم زہر مار از تصاریف خدائے خوشگوار. ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ یہ عقیدہ کہ دنیا کے اسباب، کیونکہ دنیا کی ہر چیز اسباب سے پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، ہر چیز سبب سے ہوتی ہے، بغیر سبب کے دنیا کا نظام نہیں چلتا ہے. تو جو لوگ اسباب کو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہی سے دنیا چل رہی ہے. جیسے کسی نے کہا کہ ماں اور باپ ان دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوئی، تو انہوں نے ماں باپ کے ملاپ کو ہی خالق سمجھ لیا. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اصل اس کا خالق کون ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ لوگ ہر چیز میں ایسی ہوتی ہے، محنت کرو تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. قسمت کوئی چیز نہیں ہے، تدبیر سے سب کچھ ہے، محنت سے سب کچھ ہے، جو آدمی کرتا ہے اس کو ملتا ہے. تو اس طرح سے اسباب کو مؤثر بذات ماننا یہ بھی گمراہی ہے. اور لوگ اسی اسباب کو جو کہ وحدت حق کی دلیل ہے، اسباب کثرت اسباب بھی وحدت حق کی دلیل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے بجائے الٹا گمراہ ہوتے ہیں. تو آپ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں در مقام ہست ای ہم زہر مار. ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ سانپ کا زہر ہو جاتا ہے، اسباب کی کثرت، کیونکہ اسباب کی کثرت سے وہ گمراہ ہو گئے. اسباب چونکہ کام کر رہے ہیں دنیا میں، وہ اسباب کو ہی اصل کام کرنے والے مانتے ہیں، تو گمراہ ہو گئے. یہ سانپ کا زہر ہے. از تصاریف خدائے خوشگوار. اور ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں خدا کے تصرفات کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل کام کرتا ہے، تو یہی اسباب ان کے لیے خوشگوار ثابت ہو جاتے ہیں. یہی بات ان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا پر ایمان لانے
کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ در مقام زہر و درجائے دوا، ایک مقام پر یہ زہر ہے اور ایک مقام پر یہ دوا ہے۔ در مقام کفر و درجائے روا، ایک جگہ کفر ہے ایک جگہ جائز ہے۔ اتنا بڑا فرق ہوتا ہے، حالانکہ ہے وہی چیز، کسی کے لیے ہدایت بن رہی ہے کسی کے لیے گمراہی بن رہی ہے۔ در مقام خار و درجائے چو گل، در مقام سر کا درجائے چو مل، ایک جگہ کانٹا ہے اور ایک جگہ پھول جیسا ہے، ایک جگہ سرکہ ہے اور ایک جگہ شراب جیسا ہے۔ اب ہدایت و گمراہی کا حاصل ہونا، اس کے جو اثرات ہیں وہ اپنی اپنی شخصیت اور اپنے اپنے انداز فکر، اپنی اپنی تعلیم کے حساب سے بڑھتے رہتے ہیں۔ در مقام خوف و درجائے رجا، در مقام بخل و درجائے سخا، ایک جگہ خوف ہے اور ایک جگہ امید ہے۔ خوف بڑھ رہا ہے تو اتنا بڑھ رہا ہے کہ نا امیدی کو جا رہا ہے، اور امید پیدا ہو رہی ہے تو اتنی نہیں بڑھنا چاہیے کہ بے خوفی انسان کے اندر آ جائے۔ تو جس کو جو دنیا سے لے رہا ہے، جو کچھ لے رہا ہے دنیا سے لے رہا ہے، خوف بھی اس کو دنیا میں مل رہا ہے، رجا بھی اس کو دنیا میں مل رہی ہے، تو مگر ہے تو اسباب وہی، لیکن لوگوں کے لینے کے انداز الگ الگ ہیں۔ ایک خوف لے رہا ہے، ایک رجا لے رہا ہے، ایک امید لے رہا ہے۔ در مقام بخل و درجائے سخا، ایک جگہ بخل ہے، بخالت ہے، کنجوسی ہے، اور ایک جگہ سخاوت ہے۔ در مقام فقر و درجائے غنا، در مقام قہر و درجائے رضا، ایک جگہ فقر ہے، فقیری ہے، اور ایک جگہ غنا ہے، امیری ہے، ایک جگہ قہر ہے، غصہ ہے، اور ایک جگہ خوشنودی ہے، رضا ہے۔ در مقام جور و درجائے وفا، در مقام من و درجائے عطا، ایک جگہ ظلم ہے اور ایک جگہ وفا ہے، ایک جگہ روکنا ہے اور ایک جگہ بخشش کرنا ہے وہی، لیکن ایک ایک جگہ الگ الگ ہے۔ در مقام درد و درجائے صفا، در مقام خاک و جائے کیمیا، ایک جگہ تلچھٹ ہے۔ تلچھٹ میں آپ کو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، درد کہتے ہیں اس کو۔ گاڑا جب ہوتا نا، کوئی بھی چیز نیچے جم جاتی ہے تو گاڑی گاڑی، یوں سمجھیے آپ اس کو حیدرآبادی زبان میں گدگڑا، ہم لوگ اس کے لیے نام رکھتے ہیں ہماری زبان میں گدگڑا۔ تو ایک جگہ گدگڑا ہے اور ایک جگہ کلین ہے، شفاف ہے، صاف ہے۔ ایک جگہ خاک ہے، مٹی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایک جگہ کیمیا ہے جو مٹی کو سونا بنا دے۔ در مقام عیب و درجائے ہنر، در مقام سنگ و درجائے گوہر، ایک جگہ عیب ہے تو ایک جگہ ہنر ہے، ایک جگہ پتھر ہے معمولی تو ایک جگہ موتی ہے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے میچ کرنے والی ہے، جیسے کہ پتھر اور موتی کا آپ نے میچ کیا۔ پتھر بھی پتھر ہے، موتی بھی، ہیرا بھی اپنے آپ میں پتھر ہی ہے، لیکن کسی کو معمولی پتھر ملتا ہے، کسی کو ہیرا ملتا ہے پتھر کی شکل میں۔ در مقام حنظل و جائے شکر، در مقام خشک و درجائے مطر، ایک جگہ حنظل ہے اور ایک جگہ شکر ہے۔ حنظل کہتے ہیں ایک پھل ہوتا ہے جو شکل میں خربوزے کی طرح ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب کھانے کو بیٹھو آپ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، بدمزاج، کدورت سے بھرا ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اندرائن پھل دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے، کھانے میں نہیں ہوتا۔ دیکھنے کی چیز ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے۔ جس انسان کو بھی اس طرح کا مزاج رکھتا ہے، جس کی صورت اچھی ہوتی ہے سیرت خراب ہوتی ہے، تو وہاں پر اس کو یہی کہتے ہیں، وہ حنظل ہے۔ در مقام حنظل و جائے شکر، ایک جگہ وہ اندرائن کی طرح پھل ہے، کڑوا، دکھائی دینے میں خوبصورت لیکن مزے میں بڑا کڑوا، وہ درجائے شکر، اور ایک جگہ شکر ہوتی ہے۔ در مقام خشک و درجائے مطر، ایک جگہ خشکی ہوتی ہے اور ایک جگہ بارش ہوتی ہے۔ در مقام ظلم و جائے محض عدل، در مقام جہل و جائے عین عقل، ایک جگہ ظلم ہے اور ایک جگہ پیور انصاف ہے، عدل ہے، خالص عدل ہے۔ ایک جگہ جہالت ہے اور ایک جگہ پوری کی پوری عقل ہے۔ یہ جو اپوزٹ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ چیز وہی ہے، لیکن اثرات لوگوں کے حساب سے لوگ حاصل کرتے ہیں اس سے۔ گرچہ ایجا او گزندے جانبوت، چوں بدا جا در رسد در معبود، اگرچہ کہ اس جگہ وہ جان کا نقصان ہے۔ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جان کا نقصان، ایمان کا نقصان ثابت ہوتی ہے،
اور ایک جگہ یہ ہوتا ہے کہ وہی چیز علاج بن جاتی ہے. جیسے اسباب کی کثرت کا میں نے ابھی ذکر کیا، جب اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک انسان وہ ہے اسباب کی کثرت کی وجہ سے وہ خدا کی وجود کا انکار کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسباب ہی سے دنیا چل رہی ہے، اور ایک کثرت اسباب دیکھ کر وہ خدا کی وحدانیت پر ایمان مضبوط اس کا ہو جاتا ہے، یقین اس کا بڑھ جاتا ہے اسی اسباب کو دیکھ کر. اب یہ روح کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے. روح اگرچہ کہ نظر نہیں آتی، لیکن روح کا انکار کوئی نہیں کر سکتا بغیر دیکھے بھی، کیونکہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ روح کی موجودگی سے ہی دنیا چل رہی ہے. جب روح کسی انسان میں سے نکل جاتی ہے تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے جسم کو کیا کرتے ہیں، وہ آدمی کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا. آپ در غورہ ترش باشد ولیک چوب انگوری رسد شیریں و نیک. غورے جو ہے انگور ہی ہوتا ہے، کچے انگور کو کہتے ہیں، انرائپ گریپ. فارسی میں غورے کہتے ہیں کچے انگور کو. تو کچے انگور میں اس میں بھی رس ہوتا ہے، لیکن کیسا رس ہوتا ہے؟ کھٹا ہوتا ہے. لیکن چوب انگوری رسد، جب وہ انگور بنتا ہے یعنی پختہ انگور بنتا ہے، انگور جب تک کچا ہوتا ہے اس کو غورے کہتے ہیں، لیکن جب پک جاتا ہے تب اس کو انگور کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جب پختہ ہو جاتا ہے، جب وہ انگور بن جاتا ہے تو شیریں و نیک، میٹھا ہوتا ہے اور عمدہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے. باز در خم او شوت تلخ و حرام در مقام سرک کے نعم الادام. پھر وہی جو انگور ہوتا نا، اب وہ انگور تیار ہو گیا. اب دیکھیے اس کے بعد پھر انگور کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو مٹکے میں جاتا ہے شراب خانے میں تیار ہو کر کڑوا اور حرام بن جاتا ہے. وہی انگور سے جب شراب بنائی جاتی ہے تو پھر وہ کڑوی ہوتی ہے اور حرام ہوتی ہے. پھر اسی انگور سے جب سرکہ بنایا جاتا ہے تو اس کو تو حدیث میں بہترین سالن کہا گیا ہے. حدیث شریف میں سرکے کو بہترین سالن نعم الادام کہا گیا ہے. وہی انگور سے بننے والی چیز ہے. ای چنی باشد تفاوت در امور مرد کامل ای شناست در ظہور. اسی طرح معاملات میں فرق ہوتا ہے، ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بظاہر دکھائی دینے میں ایک جیسا ہوگا لیکن حقیقت اس کی مختلف ہوتی ہے. جس کو جیسا لینا ہے وہ ویسا لیتا ہے. اپنی بساط، اپنی صلاحیت، اپنی توفیق، اپنے حالات، کوئی نہ کوئی چیز اس میں کام کرتی ہے اور وہ حساب سے وہ لیتا ہے. مرد کامل ای شناست در ظہور. اور جو کامل انسان ہوتا ہے نا، جو پرفیکشن ہوتا ہے جس کی ذات میں، وہ اس فرق کو سمجھتا ہے کہ کون سی چیز کو کیسے لینا ہے. عام انسان نہیں سمجھ پاتا. جو کامل انسان ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ کون سی چیز کو کیسے لینا ہے. وہ تو بعض وقت خراب چیزوں سے بھی اچھی چیز نکال لیتا ہے اور برا آدمی اچھی چیز سے بھی خراب چیز نکالتا ہے. اب یہاں پر اسی تسلسل میں مولانا روم آگے بیان فرمائیں گے کہ جو ولی کامل ہوتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے، اگر وہی چیز اس کے ناقص مریدین کرنے لگیں تو وہ گستاخی ہوتی ہے اور ان کے لیے وہ کام کرنا مناسب نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ مثال ہے حلوے کی. ایک طبیب نے ایک مریض کو حلوہ کھانے، میٹھا کھانے سے منع کیا اور وہ خود بیٹھ کے کھاتا ہے. تو مریض یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، آپ ہم کو تو منع کر رہے ہیں اور آپ خود بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیس نہیں ہے، ذیابطیس کی بیماری نہیں ہے، اس لیے کھا رہا ہوں. آپ کو بیماری ہے، آپ کو پرہیز کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کار پاکارا قیاس از خود مگیر گرچ باشد در نوشتن شیر شیر. اس کے حوالے سے مولانا روم ابتدا میں بیان کیا تھا، نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس مت کرو. وہ شیر اور شیر میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہوتا ہے تمہارے اور ان کے کاموں میں. ویسے یہاں پر بھی وہی بات بیان کر رہے ہیں. جیسے حلوہ طبیب کے لیے مضر نہیں ہے لیکن مریض کو نقصان پہنچاتا ہے. جاڑا اور برف پکے انگور کو نقصان نہیں پہنچاتا، کچے انگور کو نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ جو زراعت پیشہ لوگ ہیں وہ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی وہ پختہ نہیں ہے. جب پختگی آتی ہے تو بہت ساری چیزیں نقصان
نہیں پہنچاتی۔ تو پہلے پختہ بنو، بعد میں یہ پابندیاں ختم ہوں گی۔ پہلے مرض سے صحت یاب ہو جاؤ، اس کے بعد پرہیز ختم ہوگا۔ اب یہ اس کا ذکر یہاں پر آپ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، بڑے دماغ کے دریچے کھول کر سننے والی بات ہے۔ گر ولی زہر خورد نوش شود، ور خورد طالب سیاہ ہوش شود۔ اگر ولی آپ کا، اگر پیر کامل ولی ہے تو وہ اگر زہر بھی کھائے تو وہ اس کے حق میں تریاق بن جائے گا، لیکن اگر طالب کھائے، مرید کھائے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ گر ولی زہر خورد نوش شود، ور خورد طالب سیاہ ہوش شود۔ ربی حبلی السلیما آمد است، کہ مدا غیر مرائی ملک و دست۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ ایک منقول دعا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربی حبلی۔ اس دعا کی طرف یہ اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ، جو سلطنت تو نے مجھے دی ہے، ایسی بڑی سلطنت جتنی تجھے مجھے دی ہے، پوری دنیا پر حکومت تھی، ویسی میرے بعد کسی اور کو نہ دے۔ یہ سلطنت اور یہ غلبہ جو تو نے مجھے دیا ہے، میرے بعد پھر کسی اور کو نہ دے۔ یہ دعا کی تھی سلیمان علیہ السلام نے۔ اب کیوں کی تھی؟ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، مجھے دے دوسروں کو نہ دے، یہ تو حسد والا اسٹائل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے اندر ایسی بات تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے انہوں نے کیوں کی تھی سلیمان علیہ السلام نے دعا، اس کی وضاحت آپ یہاں پر کریں گے۔ تو مکن با غیر من ای لطف جود، این حسد را ماند اما آنبود۔ میرے غیر پر تو یہ مہربانی اور عطا نہ فرما جو تو نے مجھ پر کیا ہے۔ مگر یہ کیا ہے؟ یہ حسد سے مشابہ بات ہے، لیکن حسد نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں یہ حسد نہیں تھا۔ نکتہ لا ینبغی میخاں بجاں، سر من بعدی ز بخل اومداں۔ یہ لا ینبغی جو آپ نے فرمایا تھا دعا میں، اس نکتے کو غور سے سنو۔ کیا فرمایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا میں؟ حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، کوئی بھی اس سلطنت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو نے مجھے جو مقام، جو مرتبہ دیا ہے اور جو ظرف دیا ہے، وہ دوسرے کا ظرف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بغیر ظرف کی اگر یہ چیز تو کسی کو دے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جس آدمی کو ظرف سے زیادہ کوئی چیز مل جاتی ہے، بھلے ہی وہ نعمت کیوں نہ ہو، وہ آدمی اس کو سنبھال نہیں پاتا اور برباد ہو جاتا ہے۔ ظرف کے مطابق ملنا چاہیے کون سی بھی چیز۔ تو چونکہ دوسروں کو ہلاک کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو مقصود نہیں تھا، اسی لیے آپ نے، کیونکہ آپ جانتے تھے، آپ اس مرحلے سے گزرے تھے کہ کتنی برداشت کرنی پڑتی ہے، کتنے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، شاید دوسرے نہ گزر پائیں، اسی لیے آپ نے دعا کی کہ پروردگار تو کسی کو دے ہی نہ۔ تو یہ جو لام ینبغی کا جو نقطہ ہے، اس نقطے پر غور کرو۔ من بعدی کا جو راز ہے، ان کے بخل کی وجہ سے نہیں تھا، یہ مت سمجھو، بلکہ اندر ملک دی دو صد خطر، منہ بمو ملک جہاں بدبی میں سر۔ بلکہ سلطنت میں، حکومت میں انہوں نے جو 100 خطرے محسوس کیے، دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ پوری دنیا کی سلطنت انسان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر انسان کو کچھ تھوڑی بہت بھی حکومت مل جاتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک ملک کا حکمران بھی، اس کو بادشاہ بھی اگر اس کو بنا دیا جائے تو وہ اکڑ کر برباد ہو جاتا ہے، تکبر کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، ناانصافی کے راستے پر چلا جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا پر حکومت، یہ تو جان کا خطرہ ہے۔ بی میں سر یا بی میں سر یا بی میں دین، امتحان نیست مارا مثل این۔ جان کا خطرہ ہو یا روحانی خطرہ ہو، خوف ہو یا دین کا خوف ہو، دین کے چلے جانے کا خوف ہو، ہمارے لیے تو اس جیسی کوئی آزمائش ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت خطرناک آزمائشیں ہیں۔ اگر ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو ڈال دے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہماری بھلائی کے لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ دعائیں کی ہیں کہ پروردگار تو ان کو دے ہی نہیں تاکہ یہ لوگ مصیبت میں پڑے ہی نہیں۔ اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں
وہ لوگ کبھی سلامتی چاہنے والے اپنی کبھی جاہ، منصب، دولت، مقام، اس کی خواہش کبھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جتنی کم ہوں اتنی ہی اچھا ہے. وہ منصب بھی نہیں چاہتے، وہ عہدے بھی نہیں چاہتے. نہیں بھائی، کہاں لگا کے بیٹھے ہیں، یہ خطرہ مول لیں گے. سلامتی اسی میں ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچ کے سلامتی کی راہ پر رہو. ورنہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دیتا ہے تو دینے کے بعد اس کا پورا حساب لیتا ہے. اس کے ساتھ انصاف کیا نہیں کیا، وہ کہاں پریشانی میں پھنسیں گے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کی دعا کر کے آنے والوں کو بچایا ہے. پس سلیمان ہمت بایت کے او بگذرت زی 100,000 رنگ و بو. سلیمان علیہ السلام جیسی ہمت والا چاہیے. ہمارے دور میں بھی ایسی سلیمان علیہ السلام جیسی ہمت والا چاہیے جو ان لاکھوں لوگوں کو نکالے ان فتنوں سے، رنگ و بو سے بچ کر نکل جائے. ویسی ہمت کسی کی نہیں ہے جو اس قدر سلطنت کے فتنے، سلطنت سے پیدا ہونے والے مسائل، ان سے بچ کر نکل جائے. وہ سلیمان تھے جو ان تمام چیزوں سے بچ کر نکلے. ورنہ آپ دیکھیں گے اب بزرگوں کے واقعات میں آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا بھی شاہانہ کروفر تھا، شاہی محل میں رہتے تھے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ یہ سارے پریشان کن چیزیں ہیں، آپ نے شاہی محل کو، اپنی رائل لائف کو چھوڑ کر چلے گئے جنگل میں اکیلے جینے کے لیے. نہیں چاہیے، یہ کہاں فتنہ لگا کے بیٹھے ہیں. سلامتی اسی میں ہے کہ یہ عہدے داریاں، یہ منصب، یہ کچھ نہ رہے، کم رہے، سلامتی ہے. باچنا قوت کے اورا بود ہم موج عام الکش فرومی بست دم. اس قوت کے ہوتے ہوئے، باچنا قوت کے اورا بود ہم، جو ان کو حاصل تھی، سلیمان علیہ السلام کو جو قوت حاصل تھی، اس قوت کے ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ موج عام ملکش فرومی بست دم. اس سلطنت کی جو موجیں ہیں جو ان کو پریشان کر رہی تھی، وہ بھی ان کی سانس گلا گھونٹتی تھی، سانس گھونٹتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے سلیمان علیہ السلام. اس میں کہیں امتحان نہ ہو، اس میں کہیں امتحان نہ ہو. اللہ یہ بھی دے رہا ہے، کہیں اس میں امتحان نہ ہو جائے. اتنے لوگوں پر اختیار مل رہا ہے، کہیں یہ امتحان نہ ہو. اور امتحان ہوتا ہی ہے، امتحان تو ہوتا ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے تو امتحان تو ہوتا ہے، ہر چیز کا حساب ہوتا ہے. تو وہ نبی ہیں، سارے مرحلوں سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے، دوسرے نہیں جا سکتے. خاں و القینا علی کرسیہ چو بماند از تخت و ملک خطہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے، ہم نے ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسم. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سلیمان علیہ السلام تخت و تاج، حکومت، سلطنت کے ہوتے ہوئے ان کا دل ان چیزوں میں نہیں تھا. وہ خالی ہو گئے اپنے تخت و تاج سے، سلطنت سے. وہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہت ان کی ظاہری بادشاہت تھی، اندر سے تو وہ الفقیر الی اللہ ہی تھے. چوں بے رو بنشست زی اندوہ گرد بر ہما شاہان عالم رحم کرد. جب ان پر اس غم کی گرد بیٹھی، جب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے، یہ بادشاہی کا روفر، یہ رائل زندگی، یہ لگزوریس لائف، یہ اختیار ہر کسی کے اوپر، آپ کا حکم چل رہا ہے ہر کسی کے اوپر، جو ہے وہ آپ کی بات سن رہا ہے، اس کی گرد جب بیٹھی تو آپ نے خود تو یہ سارے مرحلے پورے کر لیے، لیکن دنیا کے جو بادشاہ ہیں، جو آگے آنے والے ہیں، ان پر آپ نے ترس کھایا. بیچاروں کا کیا ہوگا اگر ان کے ساتھ یہ ہوگا تو. لہذا اسی دعا کی. شد شفیع و گفت ای ملک و لوا با کمال دہ کے دادی مرمرا. تو وہ سفارشی بن گئے اللہ تعالیٰ کے حضور، پروردگار ان کو اس مصیبت میں نہ ڈال، ان کو ایسی سلطنت نہ دے. یہ سلطنت اور یہ جھنڈا
اس کمال کے ساتھ ان کو اگر عنایت کرنا بھی ہے تو اس کمال کے ساتھ عنایت کر، میں تو مت کر جو مجھے تو نے دیا ہے، جو فضل تو نے مجھ پر کیا ہے تاکہ میں لغزش نہ کھاؤں، تو نے مجھے تھام لیا ہے اس کے بعد دیا ہے، تو یہ نقصان میرے لیے ثابت نہیں ہوا۔ اگر تو تھامے گا نہیں اور دے گا تو پھر لغزش کھا جائیں گے۔ میرا ایک شعر اسی حوالے سے ہے، دعائیہ شعر ہے، نہ دے وہ جس سے میں کھا جاؤں لغزش، ایسی چیز جس سے میں لغزش کھا جاؤں وہ مجھے دے ہی نہیں، نہ دے وہ جس سے میں کھا جاؤں لغزش، اگر دے تو مجھے تو تھام کر دے۔ تو پہلے تھام اس کے بعد دے، یا اگر دے رہا ہے تو یہ وعدہ کر کے میں تجھے تھاموں گا تب دے، بے فکر رہے میں ہوں تجھے تھامنے والا، اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے تو پھر دے، کیونکہ تھامنے والا تو ہے، ہم تو لغزش کھانے والے لوگ ہیں۔ نہ دے وہ جس سے میں کھا جاؤں لغزش، اگر دے تو مجھے تو تھام کر دے۔ ہر کرا بدہی و بکنی آ کرم، اون سلیمان استو آ قسم ہم منم، اور جس کو تو عطا کرے اور وہ کرم کرے، تو جس کو بھی عطا کرے یا تو نے جس کو بھی عطا کیا ہے یا تو نے جس پر اتنا کرم کیا ہے، وہ ایک ہی بندہ ہے اور وہ ہے سلیمان، اور وہ تو میں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے جس کو یہ چیز عطا کی ہے تھامنے والی، وہ ایک بندے کو دی ہے اور اس کا نام سلیمان ہے، اور وہ تو میں ہوں۔ اون باشد بادیو باشد مائی، خود مائی چبود منم بے مدعی، وہ میرے بات تو ہوگا نہیں، جو ہوگا تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ وہ جو سلیمان ہے وہ تو میرے بات تو ہوگا نہیں، میرے ساتھ ہی ہوگا، اور میرے ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے، اب میں کیا بولوں میرے ساتھ کیا ہے، وہ تو میں ہی ہوں۔ تو اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور تو سید المرسلین بنایا نا، آپ کو تو سید المرسلین بنایا، لیکن آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ویسی حکومت، ویسی شان و شوکت اس کے بعد کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان فخر ملی، فقیری والی شان ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے فقیری والی شان اختیار فرمائی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مال دولت، نہ منصب، کچھ نہیں چاہیے، اور عاجزی اختیار فرمائی۔ میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح جیتا ہوں۔ کھانا کھاتے وقت ٹیک بھی نہیں لگاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ٹیکا لگا کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا عبد و آکل کعبد، میں بندہ ہوں اور بندے کی طرح کھاتا ہوں۔ جیسے بندے ہوتے نا، غلام لوگ کس طرح سے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ کہیں بھی بیٹھ جاتے، اپنے کپڑے پھٹ جاتے خود سی لیتے، بازار جا کے خود سودا لے کے آتے، یہاں تک کہ اپنے نالین پھٹ جاتے تو خود بیٹھ کے سی لیتے۔ کوئی کر و فر نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی مسند نہیں، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ یہ اس امتیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص دعا تھی کہ کم از کم یہ امت اس طرح سے کر و فر سے برباد نہ ہو۔ شرح ای فرزست گفتن لیک من، باز می گردم بے قصہ مرد و زن۔ اب یہ جو بات نکالی گئی ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح کرنا تو ضروری ہے، کہ جو کچھ میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ قابل تشریح ہیں، ابھی اس کو اور زیادہ کھول کر بیان کرنا ہے، قابل تشریح ہیں، لیکن بات چونکہ بہت طویل ہو جا رہی ہے اس لیے میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں۔ بعض می گردم بقصے مرد و زن، وہ جو مرد اور عورت بدو میاں بیوی کا جو قصہ چل رہا تھا اس قصے کی طرف اب پلٹ کر آؤ، دیکھو کیا ہوتا ہے اس کے بعد، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ شنو از نے چون